بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کا مخمصہ، ناظرین یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پاکستانی امریکن ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب امریکہ میں ریپبلکن پارٹی میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں۔ لیڈرشپ سٹڈیز میں ان کا بلند مقام ہے اور آج کل صدر ٹرمپ کے کیبنٹ سطح کے مشیر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی کے بارے میں ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے اور اس پروگرام میں ان کے خیالات سے بھی کافی حد تک استفادہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے آج کل کے حالات کا گہرائی میں جائزہ لیں تو صاف لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ جہاں فیصلہ صرف سیاست کا نہیں بلکہ اس ملک کے مستقبل کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وہی پرانے چہرے، وہی پرانی کہانیاں اور وہی موروثی اقتدار کا چکر دوبارہ دیکھتے رہیں گے یا پھر کوئی ایسا موقع آئے گا کہ ایک نیا باب بھی کھل جائے؟ اب جو اس وقت حقیقت ہے یا جو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست پچھلے 50 سال سے دو بڑے خاندانوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایک طرف بھٹو خاندان ہے جو اب زرداری خاندان بن چکا ہے، اسی طرح دوسری طرف شریف خاندان ہے جو جنرل ضیاء کے دور سے طاقت میں ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جس میں عہدہ عوامی خدمت نہیں بلکہ وراثت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ جو لوگ جن کا ابھی نام لیا تھا یعنی زرداری اور شریف خاندان، یہ لوگ جب سے سیاست میں آئے ہیں انہوں نے دولت ہی کمائی ہے اور پھر اس دولت کو وہ پاکستان سے باہر منتقل کرتے رہے ہیں۔ یہاں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کہ دنیا کے کن کن ممالک میں ان کی دولت جو ہے یا جائیدادیں موجود ہیں۔ اب یہ ایسے دو خاندان ہیں جو موروثی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر آپ گہرائی میں جائزہ لیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ ان دونوں خاندانوں کو اپنے ہی نظام عدل پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس ملک کی یا اس کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریاست پاکستان ہے اس کی حکمرانی کیسے چل رہی ہے اس پر بھی ان کو قطعاً اعتماد نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ نظام آج کل جو چل رہا ہے، یہ وہ نظام کہہ سکتے ہیں کہ جسے ان دونوں خاندانوں نے خود ہی تشکیل دیا ہے اور پھر جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پھر وہ خود ہی اس نظام سے راہ فرار بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف، زرداری اور عمران خان، یہ جو تینوں نام ہیں یا یہ جو تینوں شخصیات ہیں، ان کی اگر آپ عمروں کا جائزہ لیں تو سارے ہی 70 سے اوپر ہیں۔ پاکستان میں اس وقت مردوں کی جو اوسط عمر ہے وہ صرف 66 یعنی 66 سال ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ قیادت اب خود اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، یعنی یہ جو تینوں قیادتیں ہیں، زرداری، شریف اور عمران خان، ایک لحاظ سے جیسے 66 سال ایک ایوریج عمر ہے پاکستان کی، تو یہ سارے ہی 70 سے اوپر ہیں، تو ظاہر ہے اب اپنے یہ عمر کے آخری دور میں ہی ہیں۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے بعد جو ان کی اولادیں ہیں کیا وہ اس کام کے لیے تیار ہیں کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کر سکیں، یا کیا ان کی اولادوں پر عوام کا جو ہے وہ اعتماد ہے، یا ان کی اولادیں خود بھی کوئی پاکستان کے بارے میں ویژن رکھتی ہیں یا کوئی وہ ایسا کردار ادا کر رہی ہیں یا خود مختاری رکھتی ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں۔ تو اگر آپ سچ پوچھتے ہیں اور گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت کچھ یہ سامنے آتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کی اولادیں بالکل تیار نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس ایسا ویژن بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی کردار اتنا بلند ہے یا کوئی وہ اپنے ذات میں کوئی خود مختاری رکھتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ موجودہ جو حالات ہیں ان کا اگر جائزہ لیتے ہیں
تو حال ہی میں بلاول بھٹو صاحب امریکہ گئے، آپ نے دیکھا کہ جو اعلیٰ امریکی حکام ہیں انہوں نے بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات سے بالکل گریز کیا۔ دوسری طرف آپ آرمی چیف صاحب کا وائٹ ہاؤس میں جانا دیکھتے ہیں، وہاں پہ کابینہ روم میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں کے جو صدر ٹرمپ ہیں اور جو اعلیٰ حکام ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور اب یہ جو ایک امریکہ کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے، اس کو آپ کوئی علامتی کارروائی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک کھلا پیغام ہے دنیا کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی، کہ اس وقت دنیا کی جو سپر پاور امریکہ ہے اور اسی طرح باقی دنیا بھی، کہ ان کو پاکستان کی سیاسی قیادت پر قطعاً اعتماد نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے وزرائے اعظم دورہ کرتے ہیں اکثر بڑے ممالک کا یا طاقتور ممالک کا، تو آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ وہ ساتھ فوجی قیادت کو بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا ساری اس وقت جانتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ کون سی قوت ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سول یا سیاسی جو قیادت ہے اس کا یہ جو خلا ہے اگر یوں ہی بڑھتا رہتا ہے ہر آنے والے سال میں، تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ اب اگر آپ جو ہمارے صوبے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، وہاں پہ فرض کریں کہ اس وقت زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو دوسری بڑی سیاسی قوت جو کراچی میں یا سندھ میں سمجھی جاتی ہے وہ MQM ہے، تو یہ تو پہلے ہی بہت بری طرح تقسیم ہو چکی ہے۔ تو جب پیپلز پارٹی بھی عوام کے لیے غیر متعلقہ ہو جاتی ہے، MQM کا آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ تتر بتر ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے پھر جیسی سندھ میں قوم پرست قوتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں وہ دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں، اور پھر دیہی اور شہری سندھ میں تصادم کے خدشات بہت بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بلوچستان کا مختصر سا جائزہ لیں تو وہاں سرداری نظام موجود تو ہے مگر عوامی قیادت نہیں ہے، علیحدگی پسندی کے رجحانات جو ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور پھر انڈیا کی جو خفیہ مداخلتیں ہیں وہ اپنی ذات میں اس صوبے کے لیے ایک الگ خطرہ ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو وہاں تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہاں زوال پذیر ہے، اور اسی طرح جو JUI یعنی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی یا ANP جو پارٹیاں ہیں وہ بھی دن بدن مزید کمزور ہو رہی ہیں، اور اگر ان سب کا جائزہ لیں تو یہاں بھی ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ سیاسی اور سول قیادت کا پیدا ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ تینوں پارٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں بہت حد تک، تو پھر یہاں جو خلا پیدا ہوگا وہ بھی شدت پسند گروہوں کو جگہ دے سکتا ہے، اور جو آج کل شدت پسند گروہ ہیں ان کے جو خواب ہیں وہ اسلام آباد سے زیادہ کابل کی طرف جڑے ہوئے لگتے ہیں۔ اب رہا پنجاب کا سوال، تو پنجاب میں بھی جو شریف خاندان ہے وہ زوال پذیر ہے، پیپلز پارٹی تو نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، اور اسی طرح جو تحریک انصاف ہے اس کو بھی جس طریقے سے غیر متعلق کر دیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ان چیزوں نے نوجوانوں اور درمیانے طبقے کو بالکل ہی ملک کی جو سیاسی قیادت ہے یا سول قوت ہے اس سے ان دونوں طبقوں کو یعنی نوجوانوں اور درمیانے طبقے کو پوری طرح مایوس کر دیا ہے، اور جب قوم مایوس ہو جاتی ہے تو پھر کسی وقت بھی احتجاج، انارکی یا غیر آئینی اقدامات جو ہے اس میں یہ پھر چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیادت کا جو خلا ہے اس وقت یہ صرف سیاسی یا سول ہی نہیں بلکہ پورے انتظاماتی جو ڈھانچہ اس میں بھی یہ خلا پیدا ہو چکا ہے، اور اس خلا کی وجہ سے جو ریاست کی ساکھ، اس کے اداروں اور اس کے مستقبل پر ایک سوالیہ سا نشان بن جاتا ہے، اور تبھی اس پروگرام کا موضوع بھی یہی رکھا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا مخمصہ۔ لیکن بہرحال ناظرین، مایوسی تو ایک قسم کا گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب بھی وقت ہے، اور بطور قوم کے ہم ایک نیا راستہ جو ہے اس وقت بھی چن سکتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے طور پر اندرونی اصلاحات کریں، تاکہ یہ جو موروثی سیاست ہے یہ چند خاندانوں تک صرف
یا ایک خاندان تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک جمہوری کلچر آئے ان سیاسی جماعتوں میں اور جمہوری لیڈرشپ ہے وہ جو سامنے آئے۔ اسی طرح جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو قیادت کے لیے تیار کیا جائے۔ اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان کے لیے، ان میں بہت تجربہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ان کو بھی سیاست میں جو ہے فعال کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے تو بھی جو یہ سیاسی خلا کافی حد تک پورا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسی آئینی ترمیم کی بھی اس وقت ضرورت ہے جس میں یہ چیز ڈال دی جائے کہ 2 نسلوں سے زائد موروثی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں اس پہ مکمل پابندی لگا دی جائے۔ یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے گا یعنی عوام الناس کو کہ قیادت کوئی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ قیادت جو ہے وہ کردار سے، قربانی سے اور ویژن سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یہ جو اس وقت خلا ہے پاکستان میں قیادت کا، اس خلا کو بر وقت پر نہ کیا تو پھر خالی جگہ صرف رہنماؤں سے نہیں بھرے گی، بلکہ وہاں آئین کے ہم ان کو گدھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو آئیں گے اور اس ملک کو لوٹیں گے، آپس میں بانٹیں گے، اور پھر اس ملک کے عوام کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو اب فیصلہ ہے یہ اب عوام الناس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس ملک کو کس طرح کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہی پرانا جس طرح سے یہ لوٹ کھسوٹ جاری ہے، یا اس میں وہ کوئی واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اب یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل اور سمجھ دے اور اس ملک کو کوئی ایسی قیادت بھی مہیا کر دے جو اس ملک کے ہر قسم کے خلا کو پر کرے اور اسے دنیا کے نقشے پر ایک ترقی یافتہ ملک جو ہے اس راہ پر ڈال دے اور جلدی اس ملک میں ترقی دیکھنے کو ملے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ پروگرام کسی حد تک پسند آیا ہو تو پھر ضرور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔